سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا, لیکن اللہ کام تو پیغمبر سے لیتا ہے نا, یا فرشتے سے لیتا ہے نا. اللہ نے کام پیغمبر سے لیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ اللہ نے. ذریعہ کس کو بنایا؟ پیغمبر کو. تو ہم آپ جب مانتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو ذریعہ یا ولی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں, تو جو ذریعہ ہوتا ہے اس سے بھی تو مانگا جا سکتا ہے نا. جیسے صدر مملکت کام لیتے ہیں گورنر سے, ذریعہ بنا دیتے ہیں, تو گورنر کے پاس بھی تو ہم ایپلیکیشن لے کے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم اللہ سے مدد مانگے اور یا رسول اللہ مدد کہہ کے رسول سے مانگے تو کیا ہو گیا؟ کر تو اللہ ہی رہا ہے مگر نبی کے ذریعے کر رہا ہے نا. سوال آیا سمجھ میں؟ جواب. اگر میں سوال دے کے بھاگ جاؤں مجھے چھوڑ دیں گے آپ لوگ؟ سوال کر کتنا اچھا ہوں میں, سوال کر کے لٹکا کے بولوں میں نہیں جواب دے رہا. جاؤ پیسے نکالو, سب لوگ پیسے نکالو پھر جواب ملے گا. فری کی چیزیں مل رہی ہیں نا خام خواہ کی, تو قدر نہیں ہوتی. اب جتنے بیان میں میرے سوال آئے کریں گے نا 50 روپے کے حساب سے سب سے لے لیا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جو 50 روپے دے گا اس کو الگ میں لے جا کے سوال کا جواب دے دیں. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے, کہیں 50 روپے نکالنا نہ شروع کر دیں. دیکھو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو اگرچہ اختیار نہیں دیے لیکن اللہ ذریعہ ان کو بنا رہے ہیں, تو ہم نے ان سے مانگ لیا تو کیا حرج ہے؟ جیسے صدر مملکت گورنر سے کام لیتے ہیں, علاقے کے ناظم سے کام لیتے ہیں, تو ہم کبھی صدر کے پاس ایپلیکیشن اور کبھی ناظم کے پاس. دونوں میں فرق سمجھو. صدر کی طرف سے گورنر کو اور ناظم کو باقاعدہ اختیارات ہوتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ صدر ان سے کام لیتا ہے, بلکہ باقاعدہ ان کو اختیارات مفوض کیے جاتے ہیں. پولیس کو گرفتاری کا اختیار دیا جاتا ہے, فوج کو جنگ لڑنے کا اختیار دیا جاتا ہے, وزیر اعظم کو بجٹ اناؤنس کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے, اگرچہ اس میں پرمیشن لینی پڑتی ہے. جبکہ اللہ پیغمبر کو یا فرشتے کو اختیار نہیں دیتے. جیسے قلم کو آپ اختیار نہیں دیتے, کام لیتے ہیں, ذریعہ بناتے ہیں. اب دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو قلم سے لکھنے کا مطالبہ کرے. کوئی بے وقوف یہ کہے کہ چونکہ قلم ذریعہ بن رہا ہے لکھنے کا, لہذا میں لکھنے کا مطالبہ کاتب کے بجائے کس سے کروں گا؟ بولو بھائی, قلم سے. اب میرے ہاتھ میں پین ہے, کوئی بندہ میرے پاس آیا کہ مجھے کوئی تحریر لکھ کے دے دو یہ والی. اب میں نے قلم کے ذریعے تحریر لکھی, آدھی لکھی تھی. اس نے کہا چونکہ آپ نے قلم کو ذریعہ بنایا ہے, آئندہ میں ڈائریکٹ آپ کو ایپلیکیشن دینے کے بجائے کس کو دوں گا؟ پین سے کہوں گا یار تم خود ہی لکھ دو. وہ کہے گا میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا, مجھے میرا کاتب جدھر کو گھمائے گا میں ادھر کو گھوموں گا, اس میں میرے ارادے کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم بارش اللہ سے مانگتے ہیں, بارش برسانے والے فرشتوں سے نہیں مانگتے. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ بارش کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دے دیا, آج تک کسی نے جبریل سے بیٹا نہیں مانگا, کیونکہ اس قلم کی طرح ذریعہ بنے ہو گئے. مجھے کچھ بھی نہیں, میں تو پھونک مار کے چلا جاؤں گا بھائی. جبکہ حکومت نیچے طبقے کے لوگوں کو اختیارات دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کمزور ہے, سارے کام خود سے نہیں کر سکتی, رش لگ جائے گا. اس لیے حکومت میں بل جمع کرنے کا اختیار فلاں بینک کو دے دیا, ورنہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے بولیں گے سارے کام میں کروں گا. سارے کام کیا کریں گا؟ میں کروں گا, میں ہی لڑوں گا بھی, میں ہی یہ بھی کروں گا. تو انسان ہے, جبکہ اللہ سارے کام خود کر سکتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, فرمایا اسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے. الحی القیوم ہے, زندہ ہے, پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. کروڑوں نوعیتوں کے کام ایک ایک سیکنڈ میں کر رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے اپنا کوئی وزیر یا اپنا کوئی نائب بنانے کی کہ بھائی میں سارا سب کو دیکھ نہیں سکتا, کچھ تم کر لو. ایسا نہیں ہے. تو اس شرک کی نفی ہے قرآن میں.
یہ والا شرک کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا، قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قسم اٹھا کے کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ نے. آج جو مشرک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، ہمارے نبی کو بھی اسی نے بنایا، تو ہم مشرک کہاں سے ہو گئے؟ بھئی آپ مشرک اس لیے ہو گئے کہ آپ کہتے ہو اللہ نے نبی کو بنا کے اللہ نے اپنے پاس بھی اختیارات رکھے ہیں اور نبی کو بھی اختیارات بولو بھائی دے دیے. یہی تو شرک تھا. وہ کہتے تھے بتوں کو دے دیے، آپ کہتے تھے نبی کو دے دیے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیے. اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کرو یا پیغمبر کو شریک کرو، کافر ہونے میں دونوں بولو نا برابر. عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کیا ہے. کس کو شریک کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ایک بہت مقدس پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے.